اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بئر معونہ کا واقعہ سناؤں گی، جس میں 67 جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ واقعہ کس طرح پیش آیا کہ نجد کا ایک سردار جو تھا وہ مدینہ آیا، اس کا نام ابو البراء تھا۔ یہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں، کچھ صحابہ کو، تو یہ وہاں پہ جا کے جو ہے نجد میں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں ان کو اپنی امان میں رکھوں گا، اپنی پناہ دوں گا میں ان کو۔ چونکہ نجد ایک بڑا علاقہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ابو البراء کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے، اور اس کے لیے آپ نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو آپ نے چنا ہے۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے صحاب صفہ کو چنا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں قرآن اور تہجد سے پہچانے جاتے تھے، یعنی بہترین قاری تھے اور تہجد گزار تھے۔ ان کے ساتھ انس بن مالک کے ایک انکل بھی گئے تھے جو کہ ادھر شہید ہو گئے تھے۔ اب جب یہ لوگ 70 صحابہ ابو البراء کے ساتھ معونہ کے کنویں کے پاس پہنچے ہیں، تو انہوں نے ایک خط جو ہے ایک صحابی حرام کے ذریعے عامر ابن طفیل کو بھیجا ہے، جو کہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اور یہ جو ہے عامر، اس کی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی۔ یہ نہیں لکھا کہ آیا یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے گیا تھا یا کہ اس نے کسی کو پیغام دے کے بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچے تو۔ اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ شہری علاقوں کا سارا انچارج سنبھال لیں، اور مجھے جو ہے آپ بدون قبائل سارے مجھے دے دیں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا انچارج بنا لیں، کہ جب آپ نہیں ہوں گے کہ آپ کے بعد پھر میں مسلمانوں کا لیڈر بن کے سامنے آ جاؤں گا۔ تو اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو نہیں مانا ہے۔ تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اور جب یہ صحابی اس کے پاس ہاتھ لے کے گئے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ اپنے آدمی سے کہا ہے کہ صحابی کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ اب جب اس کے آدمی نے ان صحابی کو شہید کر دیا، تو وہ صحابی تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم کہ مجھے تو شہادت کا رتبہ مل گیا، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور عامر جو ہے، اس نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک صحابی کو تو میں نے شہید کر دیا، ابھی باقی جو ہیں ان کو بھی مجھے ختم کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ سراغ ہی باقی نہ رہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے پھر اس نے خود وہ یہ سارا کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ دوسرے قبائل جو ہیں ان سے جا کے بات کرے، اور ان سے جب اس نے بات کی ہے تو زیادہ تر جو قبائل ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن 3 قبائل جو ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور جب کہ باقی سارے قبائل کو پتہ تھا کہ یہ جو صحابہ آئے ہیں یہ ابو البراء کی پناہ میں ہیں، اس کی امان میں ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے یہ جو عامر ہے 400 سے 500 تک لوگوں کو لے کے، تو یہ پھر معونہ کے کنویں کے پاس پہنچ گیا ہے، اور جہاں پہ وہ صحابہ تھے، اور ان صحابہ کو پھر اس میں سے 67 جو تھے ان کو ان لوگوں نے پھر جو ہے شہید کیا ہے، اور 3 صحابہ جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کعب ابن زید جو تھے وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ زخمی ہو گئے تھے اور نیچے گر گئے تھے، اور ان کے اوپر پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ گرتے رہے تھے۔ تو بعد میں یہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 2 سال بعد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور 2 اور صحابی جو تھے وہ اس وقت نہیں تھے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ المنظر ابن محمد ہے، اور دوسرے کا نام عمر ابن امیہ ہے۔ اب جو المنظر ابن محمد ہے یہ انصاری تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، ہمیں آگے جانا چاہیے یا واپس جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے۔ اور جو عمر ابن امیہ انہوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن المنظر نے کہا کہ نہیں، میں اس جگہ سے نہیں جانا چاہتا جہاں میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو جا کر یہ کہانی سناؤں کہ اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا اور میں بچ گیا ہوں جبکہ میرے ساتھی جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر یہ دونوں جو تھے وہ آگے گئے ہیں، ان کو قیدی بنا لیا گیا، پکڑ لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد آگے تفصیل نہیں ہے کہ المنظر اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ المنظر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جو عمر ابن امیہ ہیں وہ سمہاؤ جو ہیں واپس چلے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی ہے، انہوں نے جا کے اطلاع دی ہے،
تو واقدی نے لکھا ہے کہ دونوں واقعے، یعنی جو رجی کا واقعہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا جس میں 10 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے تھے، اور یہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہے، یہ دونوں واقعات جو ہیں اکٹھے پیش آئے ہیں، اور ان دونوں واقعات کی جو خبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی ہے۔ اب اتنے زیادہ 67 یہ صحابہ اور 10 وہ صحابہ، اتنے زیادہ صحابہ کا جو ہے نقصان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے 5 نمازیں جو ہیں پورے ایک مہینے تک آپ نے 5 نمازوں میں ان صحابہ کے لیے اسپیشل دعا کی ہے۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رکعت میں کھڑے ہو کر ان شہداء کے لیے قنوت کیا ہے۔ قنوت یعنی کہ جو اسپیشل دعا ہوتی ہے جو خاص موقع کے اوپر کی جاتی ہے، وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کی ہے۔ اب یہ جو عامر ابن طفیل تھا، یہ کس طرح کے اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور یہ بعد میں مر گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اتنے زیادہ صحابہ جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ایک ہی رات میں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ تھے، اور پھر آپ نے ان کے لیے اسپیشل دعائیں کی ہیں۔ اور یہ جو صحابہ جو تھے، یہ صحابہ صفہ میں تھے، صحابہ صفہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جو کہ بہترین قاری تھے، جن کو قرآن کا بھی علم تھا، جن کو ہر ایک چیز کا جن کو علم تھا، اور جو ہے وہ تہجد گزار تھے، جیسے انس بن مالک نے کہا ہے کہ یہ بہترین قراء تھے اور یہ تہجد گزار تھے۔ تو اسی طرح جو ہے آگے قدم بقدم ہم سیرت کا جو ہے وہ میں آپ کو واقعات بتاتی جاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔